نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا موضوع والدین کے حقوق کے متعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں والدین کے صحیح حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کے حقوق کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ والدین کے حقوق ہیں کیا، کیونکہ ہماری معاشرت اور معاشری زندگی میں والدین کے حقوق نہ ہمیں بتلائے جاتے ہیں، نہ سکھلایا جاتا ہے، اور نہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے، نہ حدیث سے تعلق، نہ علماء کرام سے تعلق، نہ دین سے تعلق۔ اس وجہ سے بعض نادان ہمارے بھائی بہت زیادتیاں کر جاتے ہیں والدین کے ساتھ۔ تو جب ہم والدین کے حقوق کو سنیں گے کہ اللہ نے ان کو کیا مرتبہ دیا، اللہ کے رسول نے ان کو کیا مرتبہ دیا، اور ان کی فرمانبرداری کرنے پر اللہ کے کیا کیا انعامات ہیں، اور ان کی نافرمانی پر اللہ پاک کے کیا کیا عذابات ہیں، تو جو والدین کا نافرمان بھی ہوگا وہ بھی کوشش کرے گا کہ میں والدین کی نافرمانی نہ کروں۔ آج ہم نہ والدین کے حقوق سنتے ہیں، نہ دوسروں کو بتلاتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ ادھر اللہ پاک اپنی توحید کو بیان کر رہا ہے، اور ادھر اللہ پاک والدین کے حقوق بتلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت تعبیر اللہ پاک لے کے آئے ہیں۔ ایک ادھر لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید، ادھر دوسرا والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ جہاں توحید کو بیان کیا اور اس کے فوراً بعد والدین کے حقوق بیان فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر او احدہما، آپ کے والدینوں میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ، بوڑھے ہو جائیں، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو نہیں۔ پہلی بات، اف کسے کہتے ہیں؟ ایک اس کا ترجمہ ہے ہوں، جیسے کہ باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے، ماں بیٹے کو سمجھا رہی ہے، بیٹی کو سمجھا رہی ہے، والدین اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہیں، اور اولاد اوپر سے کہہ رہے ہیں یا ویسے گفتگو ہو رہی ہے، دونوں مخاطب ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے بجائے اس کے کہ امی ابو کو کہیں جی امی جی ابو، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں والدین کو ہوں تک بھی نہ کہو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ کہ اف کسے کہتے ہیں؟ عربی کے اندر
کہ جب ہمارے ناخن ہوتے ہیں، ناخن کے اندر ذرا سی میل آ جاتی ہے تو اس کو بھی اف کہتے ہیں، کہ اتنی ذرا سی میل بھی تمہارے دل کے اندر، تمہاری زبان کے اندر، تمہاری نگاہوں کے اندر، تمہارے افعال کے اندر، تمہارے قول اور فعل کے اندر اتنی میل بھی نہ آئے والدین کے متعلق۔ سبحان اللہ، نہ تمہارے دل کے اندر والدین کے بارے میں میل آئے، نہ تمہاری زبان پر والدین کے متعلق شکوہ ہے، نہ تمہارے ہاتھوں اور قول اور افعال کے اندر، قول و فعل کے اندر شکوہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو نہیں۔ اب بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کا ذہن جوانوں والا ہوتا ہے۔ اب ماں باپ کا ذہن بوڑھوں والا ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بچپن میں انسان ضعیف ہوتا ہے، اسی طرح بڑھاپے میں بھی ضعیف ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ کوئی بات کرتے ہیں اور اوپر سے انسان کہتا ہے کہ کتنی بار سمجھایا ہے آپ کو، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، آپ پھر بھی ایسا کرتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں جھڑکنا۔ چھوٹی چھوٹی بات یا بڑی بڑی بات پر والدین کو جھڑکنا، آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو اور ان کو جھڑکو بھی نہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہوا، صحن کے اندر بیٹھا ہوا تھا، بیٹا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ دیوار پر کوا بیٹھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کوا بیٹھا ہوا ہے۔ باپ بیچارہ بوڑھا تھا، بیٹا جوان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا، بیٹا یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ بیٹے نے کہا کوا بیٹھا ہوا ہے۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا، بیٹا یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ بیٹے نے پھر کیا کہا، اب بھی تو بتلایا ہے آپ کو کوا بیٹھا ہوا ہے، اور کتنی دفعہ بتلاؤں آپ کو؟ تھوڑی دیر کے بعد پھر باپ نے پوچھا چوتھی مرتبہ، بیٹا یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا سر کھا گئے ہو میرا، آج میرا سر کھا لیا تو نے، کتنی دفعہ کہا ہے کہ کوا بیٹھا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی، ہر وقت سر کھاتے رہتے ہو۔ تو باپ اٹھا، کمرے کے اندر گیا اور ایک ڈائری لے کر آیا اور اس پر بچے سے کہا کہ پڑھو یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ بچے نے پڑھا تو باپ نے کہا کہ جب آپ چھوٹے تھے میں صحن میں اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کوا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کوا ہے۔ اسی طرح تو نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا اور میں نے 25 مرتبہ جواب دیا، اور میں نے ڈائری پہ لکھ لیا کہ یہ میرا دن، یہ سب سے اچھا دن ہے کہ میرے بیٹے نے مجھ سے اتنی بڑی بات کی ہے، اتنی دیر تک مجھ سے سوال کرتا رہا اور مجھے بہت پسند آیا اس کا سوال کرنا، مجھے بہت ہی پسند آیا کہ میرا بیٹا مجھ سے سوال کرتا رہا، مجھے یہ عمل آپ کا عمل مجھے بہت پسند آیا، اور میں نے ڈائری میں لکھ لیا میرے بیٹے میں نے تو 4 مرتبہ پوچھا، تو نے اتنی دفعہ سنایا، تو نے 25 مرتبہ پوچھا تھا، میں نے 25 مرتبہ جواب دیا، اور میں ہر دفعہ مسکرا کر جواب دیتا تھا۔ میں نے چوتھی بار پوچھا اور آپ نے کہا میرا سر نہ کھاؤ۔ اللہ اکبر! والد کی کتنی محبت ہے اور اولاد کی کتنی والدین سے محبت ہے۔ اور والدین ایسے ہیں کہ دنیا کا کوئی رشتہ ہے، دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں، شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، مطلب ہے۔ دوست کا دوست سے، بھائی کا بھائی سے، بھائی کا بہن سے، بہن کا بھائی سے، رشتہ دار کا رشتہ داروں سے،
اور ملازم کا اپنے آقا کے اس میں ایک مقصد ہے، لیکن ماں باپ کی محبت اور تعلق اس میں کوئی مقصد نہیں ہے، اس میں بغیر غرض کے یہ وہ رشتہ ہے، بغیر غرض کے انسان سے ماں باپ اپنے بچوں سے، بیٹے سے، بیٹی سے پیار کرتے ہیں، بغیر غرض کے جتنے بھی رشتے ہیں ان کے پیچھے غرض چھپا ہوا ہے، لیکن ماں باپ کا ایسا حسین رشتہ ہے اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہے۔ عقل مند مثال دیا کرتے ہیں کہ ماں باپ کی نظر ہوتی ہے بچے کے پیٹ پر کہ میرے بچے نے آج کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا، اور بیوی کی نظر ہوتی ہے جیب پر کہ میری شوہر کی جیب میں کتنا پیسہ ہے، پیسہ ہے تو محبت کے دعوے ہیں، فرما برداری بھی ہے، اور محبت بھی ہے، محبت کے دعوے بھی ہیں، کہنا بھی مان رہی ہے اور پیار بھی دے رہی ہے۔ اگر پیسے ختم، محبت ختم، لیکن ماں باپ ان کے دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈالی ہے کہ وہ بغیر غرض کے وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور وہ ماں باپ دیکھیں کہ کسی کے 10 بچے ہیں، کسی کے 15 بچے ہیں، وہ سب کو پالتے ہیں، لیکن جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک بیٹا ایک بیٹی اس کو پالنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، کتنی ہم اولاد کی طرف سے والدین کے ساتھ برا سلوک ہے یہ۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے آگے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے کندھوں کو پھیلا دو، جھکا دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کرو، اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے پالا، اے اللہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا، ایسا تم بھی ان پر رحم فرما۔ ہاں، ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں کہ یہ جوان ہوں گے، ہم بوڑھے ہوں گے، یہ ہمارا سہارا بنیں گے۔ بچپن میں جب چھوٹا بچہ باپ کو تھپڑ مار دیتا ہے، ماں کو تھپڑ مار دیتا ہے، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، اگلا چہرہ اگلا رخ اس کو سامنے کر دیتے ہیں تاکہ اور مار لے، یہ ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ لیکن جب باپ اگر کڑوی سی بات کر دے تو بیٹا برداشت نہیں کرتا، ماں تھوڑی سی بات کر دے تو بیٹی برداشت نہیں کرتی۔ اگر بچپن میں بچہ ماں باپ کو غلط بول دے، ماں باپ درگزر کر دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اب بڑھاپے کے اندر ماں باپ اگر ایک بات کر دیں تو تیور چڑھ جاتے ہیں، بچوں کو غصہ آ جاتا ہے کہ میرے باپ نے ایسا کہا، میری ماں نے ایسا کہا، بیٹی بھی کہتی ہے میرے باپ نے ایسا کہا، میری ماں نے ایسا کہا۔ تو میرے عزیزو، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ عرض کی، اس کے علاوہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، لیکن والدین کے حقوق کو جہاد پر مقدم کر دیا۔ والدین کے حقوق کو جہاد پر مقدم کر دیا، فرمایا کہ پہلے والدین کے حقوق ہیں اور اس کے بعد جہاد ہے۔ سبحان اللہ، جہاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں گردن کٹانا، شہادت نوش فرما لینا کوئی یہ عام کام نہیں ہے۔
بہت بڑی قربانی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی خدمت کو اس پر مقدم فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول آئے اور اس سے پہلے صحابہ کو غرض، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے رسول سے اعمال پوچھا کرتے تھے کہ ہم کون سا ایسا عمل کریں۔ حرص تھا ان کو عبادت کا۔ آج ہمیں حرص ہے مال بڑھانے کا کہ ہم ایسا عمل کون سا کر لیں کہ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، اللہ کی نظروں میں ہم نیک اچھے بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اعمال پوچھا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلایا کرتے تھے۔ تو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ ان کے والدین کے لیے کوئی خدمت کے لیے کوئی اور بیٹا نہیں ہے، ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی زندہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو جا اپنے والدین کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے، یہی تیرا جہاد ہے۔ ایک صحابی ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول میں جہاد کے لیے تیار ہو کر آ گیا ہوں گھر سے تیاری کر کے، اور فخر کے طور پر کہنے لگے، میرے والدین پیچھے رو رہے تھے، منع کر رہے تھے، میں ان کو رلاتے ہوئے بھی پھر بھی آ گیا ہوں کہ اللہ کے رسول مجھے داد دیں گے اور کہیں گے واہ 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 واہ، آپ نے اچھا کیا، والدین کو رلا دیا اور ان کی نافرمانی کر لی، لیکن اللہ کے راستے کو مقدم رکھا اور جہاد کے لیے آ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تو نے اچھا کیا، فرمایا نہیں، تو واپس جا، جیسے والدین کو رلاتے ہوئے آئے ہو اسی طرح والدین کو جا کر ہنسواؤ اور جاؤ اور والدین کی جا کر خدمت کرو۔ سبحان اللہ۔ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا عمل جو واجب ہے، حقوق العباد میں سے سب سے بڑا عمل والدین کی خدمت کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے۔ آج ہم اپنی عبادت کو شوق سے کر رہے ہیں، ہمیں عبادت کا شوق لگا ہوا ہے۔ کسی کو شوق لگا ہوتا ہے کہ میں پہلی صف میں جا کر نماز پڑھوں، کسی کو شوق ہوتا ہے کہ میں تبلیغ میں جاؤں، کسی کو شوق ہوتا ہے کہ میں جہاد میں جاؤں۔ تبلیغ میں جانا بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت ثواب کی چیز ہے، آج تو لوگ نکلتے نہیں ہیں۔ جہاد پر جانا بہت بڑی بات ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ پہلی صف میں نماز جا کر پڑھنا تکبیر اولیٰ کے ساتھ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر انسان کے والدین بیمار ہوں، اتنے بیمار ہوں کہ وہ ہل بھی نہیں سکتے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور خدمت کے لیے کوئی ہے نہیں، اور ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو، اب یہ شخص یہ کہے میں تو پہلی صف میں جا کر نماز پڑھوں گا، تو شریعت اس کو یہ کہتی ہے کہ تو پہلی رکعت کی صف کو، پہلی تکبیر اولیٰ کی نماز کو، اس کو چھوڑ دو، مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چھوڑ دو کہ تم والدین کی خدمت کرو اور گھر کے اندر نماز ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ کہ آپ کے والدین اتنی بیمار ہیں کہ وہ ہل بھی نہیں سکتے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاتے ہیں تو ان کو خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے، نماز اتنا بڑا اللہ کا حکم ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ تم جماعت کی نماز چھوڑ دو، صف اول کو چھوڑ دو، تکبیر اولیٰ کو چھوڑ دو،
اور تم گھر کے اندر نماز پڑھو اور والدین کی خدمت میں لگ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ ایک جنگل کے اندر ایک شخص ہے اور بیوی کے ساتھ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو شوق ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے تو شوق ہے، میں تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں جا کر نماز پڑھنے کا عادی ہوں، اور مسجد اس جنگل سے دور ہے، تو یہ کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں تو پہلی رکعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں جا کر پڑھوں گا، اور ادھر بیوی کی جان کو خطرہ ہے، اس کے عزت کو خطرہ ہے، اس کے مال کو خطرہ ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے صف اول کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس کو چاہیے کہ یہ وہیں پر جنگل کے اندر بیوی کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علم کو صحیح سیکھنا، علماء کرام سے پوچھنا اس وقت کا کیا حکم ہے میرے نزدیک، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ شریعت نے اتنا والدین کے حقوق والدین کے حقوق بتلائے ہیں، اور ایک تابعی ہیں حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جو صحابی کی ایمان کی حالت کے اندر زیارت کر لے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کی ایمان کی حالت کے اندر زیارت کر لے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، لوگ پوری دنیا سے آ رہے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور صحابی ہونے کا شرف پا رہے ہیں۔ صحابی ہونے کا شرف پا لینا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں صحابی بن جاؤں؟ اسی طرح حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی شوق ہوا کہ میں بھی صحابی بنوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری والدہ بیمار ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کر لوں، صحابی ہونے کا مجھے شرف مل جائے، تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں والدین کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں یا میں والدین کی خدمت میں لگوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو آ جا، میری زیارت کر لے اور صحابی ہونے کا شرف حاصل کر لے پھر چلے جانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تو وہیں پر رہے اور والدین کی خدمت کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبہ دیا۔ اویس کرنی تابعی ہیں، اور اللہ نے پھر کیا مقام دیا، کیا عزت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبہ دیا اور فرمایا کہ یمن سے ایک شخص آئے گا اور اس کا قبیلہ ہوگا قرن، اور اس کا نام ہوگا اویس۔ جب وہ آئے تو یہ میرا جبہ بھی اس کو دے دینا ہدیہ کے طور پر، اور ان سے کہنا تم خود بھی اپنے لیے دعا کرانا، اور اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر کہا، اے اللہ کے حبیب، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں والدین کی خدمت کی وجہ سے، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ جب امیر المومنین بن گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر پر، تو پھر جب حاجی آتے تھے تو ہر سال پوچھتے تھے یمن میں سے کوئی ہے؟ وہ کھڑے ہو جائیں، باقی بیٹھ جائیں۔ تو پوچھتے تھے قرن میں سے کوئی ہے؟ تو کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ وہ تشریف لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یمن والے سارے کھڑے ہو جائیں، باقی سارے بیٹھ جائیں۔ سارے بیٹھ گئے، یمن والے کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ
جو قرن والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، باقی سارے بیٹھ جائیں۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، پھر ان سے پوچھا کہ آپ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں وہ تو میرا بھتیجا ہے، وہ تو پاگل سا ہے۔ آپ نے فرمایا پاگل وہ نہیں، پاگل تم ہو، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی امیر المومنین فلاں پہاڑ کی طرف اونٹوں کو چرانے گئے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کو ملیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں گئے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو نماز مختصر کی۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں یمن سے۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ کہتے ہیں قرن سے۔ پھر پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کی ماں نے آپ کا کیا نام رکھا ہے؟ اس نے کہا وہ تو حضرت عمر کو جانتے نہیں تھے۔ کہا کہ آپ کون ہو میرا انٹروڈکشن لینے والے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ امیر المومنین ہے اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جبہ دیا اور فرمایا کہ میرے لیے اور علی کے لیے دعا کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں۔ وہ پیچھے ہٹ گئے، دھچکا لگا ان کو اور عرض کی آپ امیر المومنین ہیں، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ کے لیے اتنی بشارتیں ہیں، اتنے فضائل ہیں، آپ اللہ کے رسول کے سسر ہیں اور یہ حضرت علی داماد ہیں، میں اویس تابع ہو کر میں دعا کروں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں تم دعا کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے، اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ جب اویس ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ سبحان اللہ، جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں اٹھاتا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ جب حضرت اویس جنت میں جانے لگ جائیں گے تو اللہ ان کو روک لیں گے۔ روکنے کے بعد وہ پریشان ہو جائیں گے کہ مجھے کیوں روک دیا گیا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے اویس پریشان نہ ہو، یہ جتنے لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جہنم میں جہنم میں جا رہے ہیں، تو جن جن کی سفارش کرتے جاؤ گے، جس کی طرف اشارہ کرتے جاؤ گے، میں تیری سفارش کے بدول ان کو جنت کے اندر داخل کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے اندر گیا اور میں نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ قرآن کی تلاوت کون کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتلایا کہ یہ نعمان بن حارثہ ہے۔ تو میں نے اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تو فرشتوں سے کہا وہ تو مدینے کے اندر ہے، یہ جنت میں آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے بتلایا کہ اس نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے، جب بھی وہ قرآن زمین پر پڑھتا ہے اللہ اس کے قرآن کے پڑھنے کو پوری جنت کو سناتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ والد کا درجہ بتلایا۔ والد کا کیا درجہ بتلایا؟ فرمایا کہ والد
تمہارے والد کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے، تمہارے والد کی ناراضگی کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ اکبر۔ والد کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے، والد کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے والد تمہارا جنت کا دروازہ ہے، والد تمہارا جنت کا دروازہ ہے۔ اگر والد کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے اندر داخل ہو سکو گے، جب دروازہ ہی نہیں ملے گا، والد کی نافرمانی کر کے مر گئے تو پھر کیا بنے گا؟ تو جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی ہے اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، ان کے بیٹے کو باپ کے آداب بتلا رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی تو چلا کر اپنے باپ سے آگے ہو کر نہ چلا کر، باپ کے پیچھے ہو کر چلا کر، والد کے آگے ہو کے چلنا بے ادبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوبصورت آداب سکھلا رہے ہیں۔ اب سخت سردیاں ہوتی ہیں، اب بیٹا جوان ہے، باپ بوڑھا ہے، اب باپ نماز کے لیے جا رہا ہے، ایسا ایسا چلتے چلتے جا رہا ہے اور بیٹا دوڑتے ہوئے جا رہا ہے۔ اب سخت سردی ہے، بیٹا جوان کہتا ہے کہ میں جلدی جاؤں جلدی آؤں، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ والد کے آگے نہ چلنا۔ اب سخت گرمی ہے، سخت دھوپ ہے، پسینے پہ پسینے نکل رہے ہیں، اب جوان کہتا ہے کہ میں جلدی جلدی مسجد جاؤں جلدی آؤں۔ اسی طرح بازار جا رہے ہیں والد اور باپ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جا رہا ہے، اب جوان کہتا ہے میں جلدی جلدی چلا جاؤں جلدی جلدی واپس آ جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والد کے آگے کبھی نہ چلنا۔ سبحان اللہ، کیسے خوبصورت آداب سکھلا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کبھی ان کو اپنے نام سے نہ پکارنا، کہ والد کو نام سے نہیں پکارنا چاہیے، ابو جان امی جان کہہ کر پکارنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ کبھی ان کو گالی مت دینا، کبھی ان کو گالی مت دینا، اور کبھی ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا۔ اللہ اکبر، کتنے خوبصورت آداب بتلا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا کیا درجہ بتلایا، فرمایا کہ ماں تمہاری ماں کے قدموں کے اندر تمہاری جنت ہے، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ حق کس پر ہے میرا، میں کس کا حق ادا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ انہوں نے پھر عرض کی اس کے بعد کس کا؟ پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا، امو کا۔ پھر عرض کی اس کے بعد کس کا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں کا۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھی اس کے بعد کس کا حق ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو کا۔ چوتھے درجے میں فرمایا کہ تمہارے باپ کا حق ہے۔ تو ماں انسان کو پیدا کرنے میں مشقتیں تکلیفیں اٹھاتی ہے، 9 ماہ تک اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ کر رکھتی ہیں، پھر پرورش کرنا، پالنا، پوسنا۔ سخت سردی ہے، بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے، خشکی پر نہیں سوتی، بچے کو خشکی پر سلا کر خود گیلی جگہ پر سو جاتی ہے۔ تو ماں کتنی انسان سے محبت کرتی ہے، تو تکلیف زیادہ اٹھاتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 درجے تمہارے ماں کے ہیں، 1 درجہ اس میں تمہارے باپ کا ہے۔ تو ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اے اللہ کے رسول، میرا باپ ہے، یہ میرا مال اٹھاتا ہے اور استعمال کر لیتا ہے اور مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ ان کے باپ کو بلا کر لے آؤ۔ جب ان کے باپ کو بتلایا گیا کہ آپ کے بیٹے نے ایسے کہا ہے کہ میرا باپ ہے اے اللہ کے رسول، وہ میرے پیسے اٹھاتا ہے اور مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے، خرچ کر دیتا ہے۔ جب اس صحابی نے یہ سنا کہ میرے بیٹے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے، میری شکایت اللہ کے رسول سے کی ہے،
تو انہوں نے دل کے اندر چند اشعار پڑھے عربی کے اندر، وہ اتنے غمگین اشعار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے آئے، اللہ پاک نے فرشتے کو بھیج دیا اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ فرما رہے ہیں اس صحابی نے جو ابھی دل کے اندر اشعار پڑھے ہیں وہ پڑھ کر سنائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بتلایا، اللہ فرما رہے ہیں جو اشعار آپ نے دل میں پڑھے ہیں وہ سب کو سناؤ۔ تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، واقعی اے اللہ کے رسول آپ بھی سچے ہیں، آپ کا رب بھی سچا ہے، میں نے تو دل کے اندر اشعار پڑھے تھے، ذہن میں پڑھے تھے، زبان پر بھی نہیں آئے تھے، اللہ تو دلوں کی بھیک بھی سن لیتا ہے، قربان جاؤں اللہ پر۔ اور پھر اس نے عربی اشعار ایک قصیدہ پڑھ کر سنایا جس کا ترجمہ، ارے بیٹے تیری خاطر میں نے کتنی قربانیاں کی، اپنے دکھڑے کو بیان کیا، جب تو پیدا ہوا ہم اس آس میں تھے کہ تو ہماری فرما برداری کرے گا، ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو جوان ہوگا اور تو ہماری خدمت کرے گا، اور میرے بیٹے تجھے پالنے کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائیں، سردی کی تکلیف اٹھائی، گرمیوں کی تکلیفیں اٹھائیں، اور ایک ایک روپیہ جمع کر کے دن کی سارا دن مزدوری کر کے روپیہ پیسہ کما کر راشن لے کر آتے اور تیرے منہ میں لقمہ دیتے، تجھے کھلاتے پلاتے، اور اگر تو بیمار ہوتا تو ہم پریشان ہو جاتے، ہم آپ سے زیادہ بیمار ہو جاتے، تو روتا تو ہم بھی روتے، اور تو پیشاب کر دیتا ہم گیلی جگہ پر سو جاتے، تجھے خشک جگہ پر سلاتے، تجھے ہم نے جوان کیا، اپنی ہڈیوں کا رس تجھے پلایا، اور ہم بوڑھے ہو گئے اور تو جوان ہو گیا، اور آج تو ہمیں یہ کہتا ہے اور ہماری شکایت کرتا ہے، تو کم سے کم پڑوسیوں والا تو معاملہ ہم سے کر لیتا، تو بتلا تو دیتا کہ میرے مال کو استعمال نہ کرو، تو میری شکایت تو نہ لگاتا۔ تو ایسے اشعار تھے، ایسے غمگین اشعار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رو رہے تھے زاروں قطار اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی گربان سے پکڑا اور کہا، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، دور ہو جا میری مجلس سے، اٹھ جا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے ان کو اٹھلا دیا۔ تو میرے عزیزو، اپنے والدین کی فرما برداری کرنا، نافرمانی سے بچنا۔ جو والدین کی فرما برداری کرتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، موت کا وقت ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، اللہ کے رسول کو بتلایا گیا، سنو جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ پھر کیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لے آئے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، آپ نے فرمایا اس کی والدہ زندہ تھی، والدہ کو بلاؤ، والدہ سے کہا کہ اس کو معاف کرو، والدہ نے کہا میں نہیں معاف کرتی، اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ اس نے مجھے ایسی سخت باتیں کرتا تھا، زبان سے تکلیف دیتا تھا، زبان سے تکلیف دیتا تھا، آج تو ہم دیکھیں جائیداد کی خاطر، پیسوں کی خاطر والدین کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، لاتوں سے، جوتوں سے، مکوں سے والدین کو مار رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر والدین کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ جائیداد تو آنے والی جانے والی چیز ہے، نہیں دیتے تو نہ دیں حق، لیکن والدین کی اتنی بے ادبی، اتنی بڑی نافرمانی۔ اگر والد آپ کا حق نہیں دے رہے کہ تم خود کما کر لے کے آئے تھے،
یہ تو والد کی جائیداد ہی نہیں دے رہا تو اس کی مرضی، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں، اگر وہ دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو کوئی بات نہیں۔ آج دیکھیں کہ سننے میں آتا ہے بیٹے نے باپ کو مار دیا، بیٹے نے ماں کو مار دیا جائیداد کی خاطر، اللہ اکبر۔ تو صحابیہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ زبان سے مجھے اتنی تکلیف دیتے تھے، اس وجہ سے میں اس کو معاف نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لکڑیاں لے آؤ اور لکڑیوں کو جلاؤ اور اس کو اس کے اندر ڈال دو۔ جب اس صحابیہ نے سنا کہ اس کو آگ میں ڈالیں گے تو عرض کی اے اللہ کے رسول آپ اس کو آگ میں ڈال دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جل جائے گا۔ نہیں میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی یہ جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ تو ماں ہوتی ہے، تو ماں نے کہا میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ ادھر ماں نے دل سے معاف کیا اور ادھر ان کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا اور ان کی روح پرواز ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، والدین کی جو فرما برداری کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی انعام عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ جو والدین کو تکلیف دیتا ہے اس کی دنیا بھی بگڑتی ہے، اس کی آخرت بھی بگڑتی ہے۔ ایک شخص تھا اور چند بھائی تھے، وہ الگ ہوئے جب تو جائیداد تقسیم کی، تو اس نے ایک بھائی نے کہا کہ آپ ایسا کرو جائیداد تم آپس میں تقسیم کر لو، 4 بھائی تھے، اور یہ جو میری ماں ہے یہ مجھے دے دو، مجھے جائیداد نہ دو، میری ماں مجھے دے دو۔ تو جو اور بھائی تھے وہ کہتے تھے دیکھا ہم کہتے تھے یہ بے وقوف ہے، جائیداد ہمیں دے رہا ہے ماں لے رہا ہے، چلو بھی جاؤ لے جاؤ۔ وہ خوش ہو گئے، جائیداد آپس میں تقسیم کر لی کہ ماں کی خدمت بھی نہیں کرنی پڑے گی اور ماں بھی چلی گئی اور اس میں سے ہمیں پیسے بھی بچ گئے۔ وہ شخص ماں کی خدمت کرتا رہا، ماں ان کی فوت ہو گئی۔ پھر ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس کو کہتا ہے کہ آپ نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے تو ایک درخت کے نیچے پتھر ہے، وہ ہٹاؤ گے تو وہاں سے آپ کو 100 دینار ملے گا۔ تو اس نے پوچھا وہ برکت والا ہے؟ تو اس نے کہا برکت والا نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ صبح ہوئی، بیوی کو بتلایا، بیوی نے کہا لے لیتے تو اچھا تھا، فقر ہے، فاقہ ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، چلو کچھ کھا لیتے۔ اس نے کہا برکت والا نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں چاہیے۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا کہ 1000 دینار ہے، اٹھا لو۔ پوچھا برکت والا ہے؟ کہا برکت والا نہیں، کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر صبح بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا لے لو، 1000 دینار ہے، فاقہ ہے، کھا لیں گے کچھ۔ کہا کہ نہیں برکت والا نہیں ہے تو مجھے نہیں چاہیے۔ پھر تیسری رات خواب دیکھا، پھر خواب والے نے بتلایا کہ آپ نے جو ماں کی خدمت کی ہے تو اس کے صلے میں آپ کو 1 دینار دے رہے ہیں، فلاں درخت کے نیچے پتھر ہے، اس کے نیچے ہے، اٹھا لو۔ انہوں نے عرض کی وہ برکت والا ہے؟ خواب والے نے کہا ہاں وہ برکت والا ہے۔ تو یہ صبح اٹھے گئے، 1 دینار اٹھایا، آ رہے تھے راستے میں، گھر میں فقر فاقہ، تکلیفیں تھی، مصیبتیں پریشانیاں تھیں، تو اب اللہ اس کو اس کا بدلہ دے رہا ہے دنیا کے اندر، آخرت میں پھر کیا دے گا؟ تو وہ راستے کے اندر دل میں آیا کہ چلو جا رہا ہوں، کئی سال ہو گئے، کئی ماہ ہو گئے، مچھلی نہیں کھائی، چلو مچھلی کھا لیتا ہوں۔ تو انہوں نے مچھلی خریدی، گھر لے آیا، تو اس کو جب بنایا، اس کے پیٹ کو پھاڑا تو اس کے اندر ایک بہت بڑا ہیرا نکلا۔ وہ اتنا قیمتی ہیرا تھا، جب اس کو بیچا تو ساری زندگی بیٹھ کر کھاتے رہے اور ان کو کمانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سبحان اللہ، اللہ پھر ایسے دیتے ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے والدین کی نافرمانیاں کی ہیں تو اس کا
ازالہ کیا ہے؟ پہلے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں اور والدین سے جا کر معافی مانگیں کہ ہمیں معاف کر دیں، اور والدین معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم سے معافی مانگیں اور ہم ان کو معاف کر دیں۔ اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے کیا کریں؟ ان کے لیے نفلیں پڑھیں اور ان کے لیے قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں، ان کے لیے خیرات کر کے ایصال ثواب کریں، صدقہ دے کر ایصال ثواب کریں، اور حج اور عمرہ کر کے ایصال ثواب کریں۔ اور کیا کریں کہ جو والدین کے والد کے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، جو ماں کے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، جو ماں اور باپ کے دوست ہیں، ماں کی سہیلی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے ان کی غلطیوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو میرے عزیزو، آج عزم کریں، ارادہ کریں، آج کے بعد ہم اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، آج کے بعد ماں باپ کو تکلیف نہیں دیں گے، ان کو اف تک بھی نہیں کہیں گے، ہوں بھی نہیں کہیں گے۔ اگر وہ بڑھاپے کے اندر کچھ بات کہہ دیتے ہیں تو برداشت کر جانی ہے، صبر کر جانا ہے، پی جانا ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم بچے تھے، ہمارے ساتھ ایسا کرتے تھے تو ہم بھی صبر کریں گے اور ان کا دل نہیں دکھائیں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، ان کے ہاتھ پاؤں دبائیں گے، ان کو چائے بنا کے دے دی اور ان کے ساتھ مدد کر دی۔ اللہ پاک ہمیں والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔